الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین نبی القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوستان کی گزارش پر اسلام کی جنگوں کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی تک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 3 بڑے جنگ ڈسکس ہو گئے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ تینوں میں اگر دیکھا جائے تو ہیرو کون تھا؟ مولا کائنات جناب عبیدہ شہید ہو چکے ہیں جنگ بدر میں، جناب حمزہ شہید ہو چکے ہیں جنگ احد میں۔ مولا کائنات ہیں جو اسلام کا پرچم لہرائے ہوئے ہیں۔ مدینے میں جو 2 خطرہ تھے، مدینے میں جب رسول آئے ہیں تو 2 قبیلے تھے، ایک طرف اوس ہے ایک طرف خزرج ہے۔ تو رسول نے ان دونوں کو آپس میں دوست بنایا، بھائی بنایا۔ وہاں پر جو 3 قبیلے تھے، 3 قلعے تھے یہودیوں کے جو مدینے کے اطراف میں رہتے تھے، ان کے قلعے موجود تھے۔ پہلے کا نام کیا تھا؟ قینقاع۔ ان کو باہر نکال دیا، رسول کو مارنا چاہتے تھے، رسول نے باہر نکال دیا۔ دوسرا قبیلہ کون سا تھا؟ بنی نذیر۔ انہوں نے بھی عہد توڑا، پیمان توڑا، جو کانٹریکٹ کیا تھا اس کو توڑا، ان کو بھی نکال دیا۔ اب جنگ خندق کے بعد جب رسول خدا واپس آئے ہیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ یہ جو آخری قبیلہ بچا ہے بنی قریظہ، انہوں نے بھی عہد و پیمان توڑا۔ کیوں توڑا؟ وہ باہر سے جو ایک قبیلہ تھا بنی نذیر والا، ان کا جو سردار تھا ہوئی ابن اخطب، وہ آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے ورغلایا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے کانٹریکٹ کو پھاڑ دیا تھا۔ اور یہاں پر جنگ خندق میں کون زخمی ہوئے تھے؟ اوس قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ زخمی ہوئے ہیں۔ دعا کیا کی تھی؟ پروردگار عالم اتنی مجھے زندگی دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول خدا نے، جب یہ بنی قریظہ والے پلاننگ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کریں گے، تو رسول خدا نے سعد ابن معاذ کو بھیجا تھا۔ اوس قبیلہ اوس کے سردار ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے بنی قریظہ کے پاس کہ دیکھ کے آئیے کہ واقعاً کیا یہ جنگ کا حملہ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو بنی قریظہ والوں نے، اگرچہ یہ سردار تھے، پرانی دوستی تھی بنی قریظہ کی اور اوس والوں کی، لیکن ان کو گالیاں دی گئی تھی۔ گالیاں سن کر جب یہ واپس آئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، جنگ خندق میں کوہنی پر ان کو تیر لگی ہے، زخمی ہوئے ہیں۔ ایسی جگہ پر تیر لگی ہے کہ یہاں سے اگر خون نہیں رکتا ہے تو وہ اس دنیا سے چلے جاتے، لیکن دعا کی ہے، پروردگار سے دعا کی، پروردگار مجھے اتنی حیات دینا کہ میں ان بنی قریظہ والوں کا انجام دیکھ سکوں۔ تو یہ سعد ابن معاذ ہے۔ جب مسلمان جنگ خیبر فتح کر کے واپس آئے ہیں مدینے میں تو رسول خدا نماز ظہر ادا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز ظہر ادا ہوئی فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا، اے رسول، اے محمد، دیر نہ کرو، فوراً تم جاؤ بنی قریظہ کے پاس، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، کانٹریکٹ کو توڑا ہے۔ تو رسول خدا نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ ابھی سارے مسلمان 20 دن 25 دن وہاں جنگ خندق کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں، لڑ کر آئے ہیں، لڑے نہیں، کم سے کم وہاں پہ تھکان تو ہے، گڈھا کھودا ہے، تھکان ہے، جنگ کی تھکاوٹ ہے، لیکن رسول کا حکم ہوا، پھر سارے مسلمان رسول کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بنی قریظہ سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے قلعے کے پاس۔ یہ سارا قافلہ پہنچ رہا ہے بنی قریظہ کے پاس۔ جب بنی قریظہ کے پاس یہ قافلہ پہنچا ہے، رسول نے پہلے آدھی لشکر کو پہلے بھیج دیا امام علی کی سرداری میں، یعنی علمدار اس جنگ میں بھی کون ہے؟ مولا کائنات ہیں۔ امام علی آگے آگے گئے، جب وہاں پہنچے ہیں بنی قریظہ کے قلعہ کے پاس تو وہاں پر اوپر سے جو ان کا سردار تھا، پھر وہ وہی کام کر رہا ہے جو پہلے کر چکا ہے، گالیاں دے رہا ہے،
برا بھلا کہہ رہا ہے، تو رسول کو مولا کائنات نے کہا کہ کچھ دیر آپ دور ٹھہریے گا، ان کا میں بندوبست کروں پھر آپ آئیے گا۔ رسول تھوڑا دیر دور کھڑے رہے، بعد میں وہ آگے گئے ہیں۔ امام علی نے ان کو کسی طریقے سے سمجھایا، اب انہوں نے گالی دینا بند کیا، لیکن وہ اپنی بات نہیں مان رہے۔ جس طریقے سے قینوقہ کا حال ہوا تھا، بنی نذیر کا حال ہوا تھا، یہی ان کا بھی حال ہوا۔ بنی قریظہ والوں کا کیا ہوا؟ مسلمانوں نے حصار کر دیا قلعے کو، چاروں طرف سے گھیر لیا، نہ کوئی پانی جا رہا ہے، نہ کوئی دانہ جا رہا ہے۔ اب یہ بھوکے پیاسے تشدد کا عالم ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ جب رسول خدا مدینے میں آئے تھے تو معاہدہ کیا تھا کہ نہ تم دشمنوں کا ساتھ دو گے، نہ تم ان کو اسلحے دو گے، لیکن انہوں نے یہاں سے مخبری بھی کی ہے، اپنے عہد کو بھی توڑا ہے، اور بہت سے ایسے کام کیے ہیں، یہاں تک کہ جب جنگ خیبر ہو رہی، جنگ خندق ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ لوگ عورتوں کو اور بچوں کو ستا رہے تھے۔ یعنی اس سے معلوم یہ پڑا کہ یہودیوں کی فطرت ہے کہ وہ بچوں کو اور بچوں پر عورتوں پہ ظلم کیا کرتے ہیں۔ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ان پر تنگی کی جائے۔ یہ یہودی اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول خدا قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں۔ کتنا دن گزر گیا؟ 25 دن گزر گیا، یہ لوگ قلعے میں ہی رہے۔ آخر میں جب یہ لوگ امید ہار گئے کہ اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ہم ان کا مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول خدا کو یہ حکم بھیجا کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم جب مدینے سے باہر جائیں گے تو اپنے ساتھ اپنے سامان بھی لے کر جائیں گے۔ تو رسول خدا نے نہیں کہا اپنے سامان لے کے نہیں جاؤ گے۔ کہا اچھا سامان نہیں لے کے جائیں گے، کم سے کم اپنے بال بچے لے کے جائیں گے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی تمہیں سرنڈر کرنا ہے تو انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوگا۔ جو ہم کہیں گے ہمارا فیصلہ ہوگا، اسی کے اوپر حکم لگایا جائے گا، تمہارے کہنے پہ نہیں ہوگا تم کیا کہتے ہو کہ ہم جائیں گے، ہمارے بال بچے جائیں گے، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو یہ بنی قریظہ والے کیسے مانے؟ ہوتا ہے نا کہ جب دو کنٹریز آپس میں لڑتی ہیں تو کسی تیسرے کو بلایا جاتا ہے، تو یہاں بھی کسی تیسرے کو بلایا گیا، لبابہ۔ چونکہ یہ دیکھیے دو قبیلے تھے مدینے میں، ایک اوس قبیلہ ہے، ایک خزرج قبیلہ ہے۔ جو قینوقہ والے جا چکے ہیں ان کی اچھی پٹتی تھی قبیلہ خزرج والوں سے۔ اب یہ جو ہے بنی قریظہ والے، ان کی اچھی پٹتی ہے اوس قبیلے سے۔ تو اوس قبیلے سے ایک اچھا انسان جو ان کے ساتھ اچھی دوستی تھی اس کو بلایا گیا۔ رسول سے ریکویسٹ کی گئی کہ ابو لبابہ کو بلایا جائے۔ ابو لبابہ کو بلایا گیا۔ جب ابو لبابہ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے پہنچا ہے تو انہوں نے اس سے بات کی کہ بتاؤ حال کیا ہے، کیا ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں یا ہم سرنڈر ہو جائیں؟ تو ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ تو اس نے مشورہ یہ دیا کہ تم سرنڈر ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ لیکن اس نے یہ تو کہا کہ سرنڈر ہو جاؤ، ایسے کہا کہ سرنڈر ہو جاؤ بہتر ہے، لیکن اس نے ایک اشارہ بھی کر دیا، یعنی اپنے حلق کی طرف ایسے اشارہ کر دیا، یعنی گویا اس نے جو مسلمانوں کا منصوبہ تھا دشمنوں تک پہنچا دیا کہ اگر تم سرنڈر کرتے ہو تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ اس نے یہ اشارہ کیا تو یہ متوجہ تو ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے ابو لبابہ نے۔ فوراً یہ اس قلعے سے نکلتا ہے، دوڑتے دوڑتے رسول خدا سے ملے بغیر، اصحاب سے ملے بغیر مسجد نبوی میں پہنچتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ایک پلر ہے، ایک ستون ہے مسجد نبوی میں، اس کے نام سے منسوب ہے آج بھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس پلر سے باندھ لیا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے خیانت کی ہے، رسول کا جو پیغام تھا اس میں میں نے خیانت کی ہے، اس لیے جب تک خداوند عالم مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس پلر سے ہٹوں گا نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ جب رسول کو یہ خبر ملی تو رسول نے کہا کہ اگر اس نے مجھ سے معافی مانگی ہوتی تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن چونکہ وہ خداوند عالم سے خود معافی مانگ رہا ہے اب میں اس کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ 15 دن گزر گئے، 15 دن تک وہ اسی ستون میں، اسی پلر میں بندھا رہا، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی اس کی شان میں کہ اے رسول ہم نے اسے معاف کیا۔ تو جب لوگ نے اس کی خوشخبری پہنچائی، دوڑے دوڑے لوگ اصحاب گئے وہاں پر
کہ خداوند عالم تمہیں معاف کر دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم لوگ کھولنا نہیں بلکہ مجھے رسول خدا کھولیں گے۔ تو رسول خدا پہنچے اور اسے کھولا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں خداوند عالم سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ خدا پر محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ بات تھی ابو لبابہ کی۔ تو ابو لبابہ نے جو اشارہ کیا ہے نا کہ تمہارا کام تمام ہے، تو اس سے بنی قریظہ والوں نے یہ سمجھا کہ شاید اوس والے ہمارے ساتھ ہیں، تو رسول خدا سے فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آپ نہ کریے گا بلکہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ کریں گے۔ یہ سعد ابن معاذ وہی ہے جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جنگ خندق کے موقع پر یہ گالیاں دے رہے تھے ان کو، اب فیصلہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ہماری ناراضگی ہے لیکن جناب سعد ابن معاذ ہم سے دوستی ہے، پرانی دوستی ہے۔ اب وہ جب سعد ابن معاذ آئے تو ان کو اپنی پرانی باتیں یاد کروائی کہ ہم نے تمہیں فلاں مقام پر تمہاری مدد کی تھی، فلاں چیز میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، یعنی یہ ساری چیزیں یاد دلانے لگے کہ ہم نے تمہاری فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر، فلاں چیز میں مدد کی تھی۔ سعد ابن معاذ سنتے رہے۔ اب انہوں نے کہا تم مجھے اپنا ثالث بناتے ہو؟ ثالث کا مطلب وہی ریفری بناتے ہو کہ میں تمہارے لیے حکم کر دوں؟ کہا ہاں، جو تم فیصلہ کرو گے ہم تمہارے فیصلوں کو مان لیں گے۔ یہاں یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلوں کو مان لیں گے، یہاں رسول کی طرف اشارہ کیا سعد ابن معاذ نے کہ اگر جو میں فیصلہ دے دوں کیا آپ بھی اس پر راضی ہو جائیں گے؟ تو رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر انہوں نے تمہیں اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا ہے تو میں بھی اسی بات پر راضی ہوں، جو تم فیصلہ کرو گے وہی فیصلہ ان کے حق میں دے دیا جائے گا۔ تو سعد ابن معاذ یہ تو پہلے سے ہی غصہ تھے، غصہ بہرحال غصہ ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ان کی کتاب سے کیا ہے۔ یہودیوں کی کتاب کون سی ہے؟ توریت۔ توریت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، دشمنی کے بعد اگر صلح ہوتی ہے تو صلح کی صورت میں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، لیکن اگر سرنڈر کر لیتے ہیں تو اس شکل میں جتنے بھی مرد ہوتے ہیں، جو قبیلے والے سرنڈر کر رہے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ جتنے بھی قبیلے والے جنگجو افراد موجود ہیں، مرد موجود ہیں، سب کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ حکم ہے۔ اب بیچارے پریشان ہو گئے، اپنے ہی جال میں خود پھنس گئے۔ یعنی سعد ابن معاذ کو اس لیے بلایا تھا کہ رسول جو ہے شاید ہمارے لیے بہت برا حکم کریں گے، اور سعد ابن معاذ نے تو ان کے خلاف حکم کر دیا۔ کتنا بہتر ہوتا کہ رسول سے کہتے تو جس طریقے سے بنی قینقاع والے چلے گئے تھے، بنی نذیر والے چلے گئے تھے، یہ بھی بچ جاتے۔ رسول کی رحمت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست سمجھو گے تو یہی حال ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال جب اس نے فیصلہ کر دیا، جناب سعد ابن معاذ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو بہرحال جب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کر لیں گے، مسلمانوں کے سامنے ان کی تلوار چلانے کی ہمت نہیں ہوئی، اپنے بال بچوں کی زندگی بھی ان کو بچانا تھا، تو سب سارے تسلیم خم ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کم سے کم 650 سے 700 لوگوں کو اس رات کے بعد، جس رات یہ فیصلہ ہوا ہے، صبح میں قتل کیا گیا ہے۔ 650 سے 700 لوگوں کو ایک ہی صبح سے قتل کرنا شروع کیا گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا، رسول خدا نے کہا دھوپ زیادہ ہے، تلوار کی گرمی زیادہ ہے، کچھ دیر گزر جائے پھر قتل کرنا شروع کرو۔ یعنی پورا دن لگ گیا بنی قریظہ کے لوگوں کو مارنے میں۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ سوال آپ سے ہے کہ رسول خدا رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اللہ نے رسول کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کے باوجود رسول خدا نے اتنے زیادہ یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ کی رحمت کہاں گئی؟ جس طریقے سے آپ نے قینقاع والوں کو آزاد کر دیا تھا کہ وہ چلے جائیں، چاہے شام جائے، بنی نذیر کو آزاد کر دیا تھا چاہے شام جائے چاہے خیبر جائے، تو بنی
قریظہ والوں کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کیوں رسول خدا نے سب کو سعد ابن معاذ کے کہنے پر قتل کر دیا؟ یہ آپ لوگوں کا آج درس کا کوشچن ہے.